الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام میں ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں زیادہ سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ باتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار گزریں گی، لیکن اگر وہ باتیں ایسے وقت میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا ہے اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ لوگو یاد رکھو، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا سبق ہے آج پروگرام صدائے قرآن میں، اور اس سبق کا اگر ہم طائرانہ جائزہ لیں تو ناظرین کرام مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو شریعت مقرر کی ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، اس میں ہمارے لیے ہر ممکن آسانیوں کا معاملہ رکھا ہے۔ ہمیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہا، ہمیں سختی میں ڈالنا نہیں چاہا۔ ناظرین کرام، آج کے سبق کا جو شان نزول ہے، مسلم شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو وہ بھی بہت محبت آمیز تھا، اس میں بھی شفقت تھی، محبت تھی، رعایت تھی، اور حکم یہ تھا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگو یہ تم پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس راستے کی قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ راستہ کون سا ہے؟ میرے گھر کا، یعنی کہ بیت اللہ جانے کی قدرت رکھتا ہو، مالی اور جسمانی طور پر استطاعت رکھتا ہو، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ میرے گھر کا حج کرے، دیکھنے کا ارادہ کرے، دیکھنے کے لیے جائے، اس کی زیارت کے لیے جائے۔ اور جو اس سے لاپرواہی اختیار کرے یا جو استطاعت کے باوجود انکار کرے یا اس کے دل میں خواہش پیدا نہ ہو بیت اللہ تک جانے کی، تو پھر وہ یاد رکھے کہ اللہ بھی ایسے لوگوں کے بارے میں لاپرواہ ہے، اسے بھی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس حکم میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تم نے ہر سال حج کرنا ہے۔ ایک مطلق حکم آیا کہ جو استطاعت رکھتا ہو، یہاں آسانی ہے، یہاں رعایت ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام جب یہ حکم آ گیا تو ایک صحابی رسول اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گئے اور آپ کے پاس جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ فداک امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو حج کا حکم آیا ہے کیا ہمارے لیے ہر سال حج لازمی ہے؟ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہمارے لیے ہر سال حج لازمی ہے؟ آپ نے پھر سکوت فرمایا۔ اور تیسری مرتبہ جب صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جواب کا منتظر ہوں، کیا ہمارے لیے ہر سال حج لازمی ہے؟ تو ناظرین کرام پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس کرو، جب میں خاموش رہوں، جس بات پہ میں سکوت اختیار کر لوں، تو تمہارے لیے بھی لازمی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ اگر تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے ہر سال لازمی حج قرار پاتا۔ اب میں خاموش ہوں تو اسی کو غنیمت جانو۔ ناظرین کرام، یہاں سے ہمیں یہ کلو ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے ہماری شریعت سے
کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ شریعت نے، دین اسلام نے جو کچھ ہمارے لیے لازمی سمجھا، اللہ رب العزت نے اس کو خود نازل کر دیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر آپ نے بھی اس کی خود وضاحتیں فرما دی، اس کی شرح فرما دی، اس کی تفسیر فرما دی۔ جو کچھ ہمارے لیے فکری طور پر اور عملی طور پر ضروری تھا آپ نے بتا دیا، اور جتنا بتا دیا ہے اس کو کافی سمجھا جائے۔ لیکن اگر ہم زیادہ پوچھیں گے، اور پوچھیں گے بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اگر ان کی زبان سے کسی بات کے بارے میں بھی ہاں نکل جاتا ہے تو پھر وہ شریعت کا حصہ بن جائے گا۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملا کہ زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکوت میں یہی ہمیں اشارہ دیا امت کو۔ لیکن ناظرین کرام، دوسری طرف اس تصویر کا ہم دوسرا رخ دیکھیں تو سوال کو آدھا علم کہا گیا ہے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی، کہ سوال آدھا علم ہے۔ جب تک ہم سوال نہیں کریں گے تو جس چیز کا ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں ہمیں کیسے معلوم ہوگا جب تک کہ ہم سوال نہیں کریں گے۔ اور پھر ناظرین کرام، آج تحقیق کی دنیا، ترقی کی بنیاد ہی اس کائنات کی تحقیق پر ہے، اور تحقیق اس وقت کی جاتی ہے جب ایک سوال قائم کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے تو تحقیق کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سوال بہرحال علم سوال کے جواب میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اب ایک طرف تو کلام اللہ کا یہاں آج کے سبق میں اشارہ یہ ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، اور ایک طرف ہے کہ سوال آدھا علم ہے۔ اب توازن کا خط کہاں ہم کھینچیں گے؟ ناظرین کرام، یہ ہماری آج گفتگو کا موضوع ہوگا، اور ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور بڑے ادب سے، کیونکہ سوالات سے زیادہ منع کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی میں ادب سے سوال کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اپنے فاضل مہمان سے۔ ناظرین کرام، آج جو پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں، ماشاءاللہ پہلے بھی وہ تشریف لاتے ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں۔ ناظرین کرام، میں یہ بھی عرض کروں کہ عربی زبان میں اگر کوئی وطن عزیز میں حجت ہے، اگر کوئی اتھارٹی ہے، تو اس میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ ہیں، جو آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ جس طرح سے عربی زبان میں آپ کو رسوخ حاصل ہے، آپ کو گہرائی اور گہرائی حاصل ہے، اسی طرح سے قرآنیات کا معاملہ ہو، حدیث کا معاملہ ہو، فقہ کا معاملہ ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے علم سے، اور نسل نو کی آپ یاری کرتے ہیں۔ آپ لیڈز یونیورسٹی میں ماشاءاللہ چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ ہیں شعبہ علوم اسلامیہ کے۔ آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ رب العالمین۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائیں۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب ہونہار آواز، ایک معصوم آواز، کنزہ آصف، ماشاءاللہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو ایک خاص ہی کرم سے نوازا ہے۔ یہ قطرہ قطرہ سلگتی ہیں، جلتی رہتی ہیں، خدا نے غم کی تمازت میں بیٹیاں رکھ دیں۔ ناظرین کرام، ان کے سلگنے میں، ان کے سوز میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے تو پھر اس کا رنگ کیا ہو سکتا ہے، وہ آج پروگرام صدائے قرآن میں آپ دیکھیں گے۔ کنزہ آصف ہماری ماشاءاللہ بیٹی ہیں اور تشریف لائی ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر، آج آپ تشریف لائے اور کچھ عرصے بعد تشریف لائے۔ ہم اداس ہو گئے تھے اور ہمارے ناظرین بھی چاہتے تھے کہ آپ تشریف لائیں اور رہنمائی کریں۔ پروگرام کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین، جتنا عرصہ آپ نہیں آئے اتنے عرصے میں ہم الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے 7ویں پارے پر آ گئے ہیں، اور سورہ المائدہ بھی اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو رہی ہے۔ بارک اللہ فی جہودکم۔ اور آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک کے جو مضامین ہیں اس کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ابتدا میں یہی مشاہدہ ہوتا ہے آج کے سبق سے
کہ زیادہ سوال کرنے کی ممانعت ہے، لیکن سوال تو آدھا علم ہوتا ہے. جب تک ہم سوال نہیں کریں گے ہم کیسے جانیں گے حقائق تک دسترس ہم کیسے حاصل کریں گے، اصل سچائی تک ہم کیسے پہنچیں گے، اور توازن کہاں رکھیں گے سوال کرنے میں اور نہ کرنے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں کہ آپ نے دوبارہ جو ہے اس محبت کا اظہار بھی کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو قرآن کا ایک طالب علم ہوں، آپ استاذ نہیں ہمیں ہوں. آپ کے استاذ ہونے پہ فخر ہے. تو آج کا جو موضوع ہے، جو آیات، یہ کہ زیادہ سوال نہ کرو، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ سوال ہی نہ کریں. جی جی بعض لوگ زیادہ کو اس معنی میں لے جاتے ہیں کہ سوال ہی نہ کرو. نہیں، یہاں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لا یعنی اور غیر ضروری سوالات نہ کریں، جی سر. جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وگرنہ تو عربوں نے کیا خوب کہا ہے کہ لکل حدیث او حوار من اسئلۃ، ہر گفتگو، ہر ڈائیلاگ کے کچھ سوالات ہوتے ہیں. وہ ڈائیلاگ اور وہ گفتگو تبھی سمجھ آتی ہے. تو کہا گیا کہ السوال وسیلۃ، سوال ایک ذریعہ ہے، وسیلۃ تخاطب، مخاطب کرنے کا ایک جی ذریعہ ہے. اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو آپ کسی سے مخاطب نہیں ہو سکتے. ایک یہ ہے. دوسرا ہے بتفاہم، اور فہم، سمجھنا، وہ بھی سوال اور جواب کی صورت میں سب سے اچھا ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا وتبادل للافکار، صحیح. افکار کا اور فکر کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز ہے، یہ سوال اسی کا ذریعہ ہے. صحیح. اگر سوال نہیں کیا جائے گا یہ تینوں چیزیں ناممکن ہیں حصول. تو اس آیت میں بھی یہی بات کی گئی کہ سوالات سے پرہیز کیا جائے، اور وہ سوالات جو غیر ضروری لا یعنی ہیں اس سے پرہیز کیا جائے. مثلا ڈاکٹر صاحب ہم کس کو غیر ضروری سوال کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت کی ہے اپنے اس انسان پر کہ اس نے ایک شارع بھی بھیجا ہے. جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ہو یا قرآن کے بارے میں سوال کرنا ہو تو اس کے لیے ایک اصول مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس لیے کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں آپ علی وجہ تبیین، تو آپ سوال کریں، اس سے منع نہیں کیا گیا. اور والتعلم، سیکھنے کے لیے، لیکن عند الحاجہ، جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں. ایسے ہی سوالات نہ کیے چلے جائیں، نہ قرآن کے بارے میں، نہ شریعت کے بارے میں، نہ شارع شریعت کے بارے میں. تو اس طرح کے سوالات سے پرہیز کیا جائے. دوسرا یہ ہے، اس کا جو اسلوب قرآن اور سنت میں جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ خواہ مخواہ تکلفاً سوالات کیے جائیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی. وقت ضائع کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں، وقت ضائع کرنے کے لیے، تو اس سے منع کیا گیا ہے. گویا کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے جو سوالات کیے جائیں گے، سنت کو سمجھنے کے لیے جو سوالات کیے جائیں گے، اس کا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں انسانی شکل میں اور صحابہ موجود ہیں تو انہوں نے سوالات کیے، کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے. اب حضرت جبرائیل کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اسلام کیا ہے، لیکن سمجھانا مقصود جو اس وقت صحابہ وہاں موجود تھے. صحابہ بڑے تعجب سے یہ دیکھتے رہے کہ ایک انسان مسافر نہیں ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ ہے کون، مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے. تو بہرحال وہ سوال کرتے گئے، اور آخری سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ السائل اعلم من المسئول، کب آئے گی اس کو سائل بہتر جانتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، کیونکہ سمجھنا ہے
اس کا جواب تو اللہ کے پاس ہے، نہیں سمجھ، اس کو اصرار نہیں کیا انہوں نے کہ آپ بتائیں نا مجھے وہ کب آئے گی. آپ نے اس کے اوپر حضرت جبرائیل نے اصرار نہیں کیا. اگلا سوال کیا کہ اچھا اس کی شرائط، اس کی علامات ہی بتا دیں. تو آپ نے علامات بتا دیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے. سارے صحابہ کو تعلیم دینا مقصد تھا. جی. اور پھر صحابہ نے، صاف ظاہر ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ آدمی تو ادھر کا ہے نہیں، تو انہوں نے یہی سوال کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ان سے، تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ سب نے کہا کہ نہیں. کہا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارے دین کی تعلیم کے لیے آئیں. یہ سوالات تمہاری دین اور تعلیم کے لیے تھے. تو یہ انداز تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے تو قرآن نے 2 انداز اختیار کیے ہیں. ایک انداز یہ ہے کہ اللہ میاں خود سوال کرتے ہیں من خلق السماوات والارض، جواب نہیں دیا. یہ ایک سوالیہ انداز ہے. تو قرآن کے یہ دونوں انداز مثبت بھی ہے، منفی بھی، یہ استفہامیہ بھی ہے. ایک یہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات، آسمانوں اور زمین کی اس تخلیق کے اندر نشانیاں ہیں. یہ اسٹیٹمنٹل آرڈر ہے. ہاں یہ بیانیہ انداز ہے. یہ بیانیہ انداز ہے، وہ سوالیہ انداز ہے، تاکہ سوال ایسا انداز جو ہوتا ہے اس سے انسان خود سوچنا شروع کر دیتا ہے. توجہ کیپچر کرنے کے لیے بھی بات ایسا ہی ہے. تو یہ جو یہاں سوال کی بات کی گئی ہے وہ لا یعنی غیر ضروری، غیر شرعی یا وقت ضائع کرنے کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور نہ استاد کا سوال جس سے آپ پوچھ رہے ہیں، نہ اس کا وقت ضائع کرنا. نیت نہیں ہونی چاہیے یہ سمجھنا. جی مثلا ہم ایسے بھی لا یعنی یا جن کا تعلق ہمارے فکر و عمل سے نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے سوال وہ لا یعنی یا فضول سوالوں میں آئیں گے کہ ان کا تعلق ہی نہیں ہمارے ساتھ. جی اس میں تو بلکہ یہ علماء نے یہ بات کی ہے کہ لا ینفع، وہ سوال جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، وہ سوال مت کریں. جی جی. یہ مثلا کہ یہ بھی اپنے ناظرین کو بتانے اور سمجھانے کے لیے عرض کروں گا اور آپ کی تائید چاہتا ہوں. مثلا یہ اگر اپنے اساتذہ سے سوال کیا جائے یا بڑوں سے سوال کیا جائے، شیخ سے کیا جائے کہ جی چھٹے آسمان پر کون سی مخلوق ہے، اس کا ہماری ذات سے کیا تعلق ہے؟ بالکل. یا انبیاء کے فلاں نبی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، اس کا بھی ہمارے فکر و عمل سے کیا تعلق ہے؟ بس اس وقت یہ ڈاکٹر صاحب بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ اس ٹرینڈ پر چل پڑے ہیں. جی پرہیز کرنا چاہیے اس سے. ایسی چیز جس سے کوئی آپ کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. حضرت عبداللہ بن عباس نے، اگر میں وہ حدیث پڑھوں جو دارمی نے نقل کیے، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت قوما افضل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسی کوئی قوم نہیں دیکھی، ایسا گروہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر ہو. کیوں کہ وہ جو کیا کرتے تھے کہ ما کانوا یسألون الا عما ينفعهم، وہ سوال نہیں کرتے تھے جو ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. وقت نہ اپنا ضائع کرتے تھے نہ دوسروں کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کا تعلق ہمارے نہ فکر سے ہے نہ عمل سے ہے. جی آپ اس کے اندر بحث کریں گے، لکھیں گے، لکھتے چلے جائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ کچھ نہیں نکلے گا. تو گویا کہ سوال کرنا ممنوع نہیں ہے، سوال وہ جس کا فائدہ نہیں ہے وہ کرنا ممنوع ہے. وہ ممنوع ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے گفتگو کا، اور ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اپنے علم اور فضل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ سوالات کیے جا سکتے ہیں. دین کو سیکھا ہی سوالات سے جایا جا سکتا ہے. زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہی اس وقت چلے گا جب ہم سوال کریں گے کہ اور پھر اللہ کی مرضی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بطور شارع اور شارح مرضی کیا ہے. یہ تو جب تک ہم سوال نہیں کریں گے ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ ہماری زندگی کے اہداف کیا ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے، کس بات پہ اس کی ناراضگی ہے، کس بات پہ اس کی راحت ہے، بحیثیت مخلوق ہم سے کیا مطالبے ہیں، یہ سارے سوالات ہیں. ان کو تو کرنا لازمی ہے. اگر ہم سوال نہیں کریں گے ہم کیسے جانیں گے ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ لیکن وہ سوال جس کی ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی اور میں نے عرض کیا کہ جس کا تعلق ہمارے فکر و عمل سے ہے ہی نہیں اور اس کے بارے میں ہم سوال کریں تو وہ لا یعنی سوال ہیں.
ایسے سوالات سے احتراز کرنے کو کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بالہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام جس سفر کا آغاز ہم نے الحمد سے کیا تھا، آج وہ پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے ہماری وضاحت فرمائی ناظرین کی کہ جن سوالات کا تعلق ہماری زندگی سے نہیں ہے، ہمارے عمل سے نہیں ہے، ہماری سوچ سے نہیں ہے، ہماری فکر سے نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، وقت کا ضیاع ہے۔ ایک سوال ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، اور میری ذاتی رائے ہے کہ جس سوال کا تعلق جس سوال کے جواب میں ہاں یا نہ آئے ان کو ہم علم نہیں معلومات کہہ سکتے ہیں، ہاں یا نہ۔ یہ آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ جی، ان کو ہم معلومات کہہ سکتے ہیں، علم نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو پھر سوال ایسا ہوتا ہے جس سے اس کا علم جھلکے، ایسے ہی، اور پھر ہمیں تسکین بھی ہوتی ہوئی محسوس ہو کہ یہ اس بات کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، جی جی وہ بالکل علم ہے۔ ایسے ہی تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہماری جتنی بھی آج ترقیات کا دور ہے اس کے پیچھے پس منظر میں تحقیق ہے، اور تحقیق کی بنیاد ہی اس وقت پڑتی ہے جب تک کہ کوئی سوال قائم کیا جائے۔ ایسے ہی تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو مزید ارشاد فرمائیں کہ پھر کس طرح سے ہم سوال قائم کریں کہ آج جدید ترقیات کے دروازے ہمارے لیے کھل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جدید دور جو ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ جن یونیورسٹیز میں، جی، جن اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، جامعات میں اساتذہ جو پڑھاتے ہیں تو وہ بہرحال ایک اسائنمنٹ ضرور دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس اسائنمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ اب آپ لائبریری جائیں اور لائبریری میں ان کتابوں کو کھولیں اور ذرا اس ٹاپک پہ کچھ پڑھ کر آئیں، اور پھر اس کو ہم کلاس میں پریزنٹیشن دیتے ہیں، اس کو تحقیق، پھر ہم ان طلباء کو جو ان کے سامنے اس کے کلاس فیلو اسی اسٹوڈنٹ کے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بھی آپ سوال کرو اسی ٹاپک سے، جی، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، یا انہوں نے جو بات کی ہے کیا آپ اسے موافقت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی طرح۔ تو یہ جو اخذ اور رد ہے یہ اصل بیس ہے، صحیح، بنیاد ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ نور ہے، اور میرے استاد، میں اس کا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ شام کے پچھلی صدی ہجری کے سب سے بڑے اسماء اور رجال کے علم حدیث کے ماہر وہ میرے استاد ہیں، میں نے علم حدیث ان سے پڑھا ہے سعودی عرب میں۔ وہ یہ ایک بات گرامی، ان کا نام ہے عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ۔ وہ کلاس میں کہتے تھے کہ یا ابنائی، اے میرے بیٹو، العلم نور، علم میں نور ہے، ینتقل من قلب الی قلب، جس کو ہم کہتے ہیں نا بالمشافہ، یہ وہ علم ہے جو ینتقل ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے دوسرے دل کی طرف، کتاب سے ہوتا ہے لیکن یہ آپ کچھ معلومات اس سے جمع کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اصل علم وہی ہے جس علم کے پیچھے تقویٰ، جس علم کے پیچھے استاد کی گفتگو، توجہ، اس کا انداز۔ میں آپ کو کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ کتنا عاشق رسول تھے وہ ہمیں کہتے تھے بیٹے یہ ٹیکسٹ لکھ دو ذرا وائٹ بورڈ پہ، وہ ایک بچہ لکھ دیتا تھا اور پھر وہ اس کو پڑھتے تھے، گورا رنگ چٹا تو ان کا تھا ہی، لیکن ایسے لگتا کہ جیسے طالب علموں پر جادو کر دیا اس استاد نے، دم بخود بچے بیٹھے رہتے تھے، اور وہ جب حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ یہ بناوٹ نہیں ہو سکتی، نہیں، یہ اس علم کی جو علم حدیث ہے، آنسو بناوٹ سے آتے ہی نہیں، اور وہ ان کے دل سے نکلتا تھا۔
آپ کو میں کیا بتاؤں جو کیفیت کلاس میں ہوتی تھی. وہ جو بات کرتے تھے کہ علم نور، ایک نور تھا جو ایک وہاں پھیلا ہوتا تھا اور بچے بالکل خاموش ہے، سوال کرنے کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی. ایسے سمندر ہے علم کا بہہ رہا. اور یہ بات کہ وہ کہتے تھے کہ تم 8000 کلومیٹر دور سے ایک انڈونیشی بچہ آیا ہوا ہے تو اس کو کہتے تھے کہ وقت مت ضائع کرو، تم علم حدیث کے لیے آئے ہو، اسی کے اندر وقت صرف کرو اور تحقیق کرو تاکہ تم واپس جا کے اپنی قوم کو یہ منتقل کرو، وگرنہ تو قوم کہے گی کہ تم کس لیے گئے تھے، وقت ضائع کر کے آئے. تو تحقیق کرنے سے وہ استاد کی نگرانی میں انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہاں پھر بالآخر اس کو بھی یہی تحقیق آگے کروانی ہے، تبھی علم آگے بڑھے گا نا جی. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحقیق کی بنیاد جو ہے وہ سوال ہے، یہ بالکل، جس کے نتیجے میں یہ تحقیق ہوتی ہے. اگر وہ سوال نہ ہو ہاں جی، تو پھر یہ تحقیق نہیں ہو سکتی، اور تحقیق نہ ہو تو ترقیات نہیں ہو ترقی نہیں ہو سکتی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اشارہ کیا اپنی گفتگو میں واپس آتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس طرف کہ کلام اللہ میں بھی اللہ رب العزت نے بہت سارے اس طرح اس اسلوب سے کلام فرمائے ہیں کہ اس میں استفہامیہ انداز ہے. القاریت ملقاریت وما ادراک ملقاریہ. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں، چلیں یہ تو طے ہے کہ سوال کرنے سے علم نور کی طرح پھیلتا ہے، بارش ہوتی ہے نور کی، بڑوں سے سوال کیا جائے، اہل علم سے جب سوال کیا جائے تو قرآن نے خود کہا ہے ان سے سوال کیا. اچھا ایک ہے اللہ کا سوال کرنا، جی الستو بربکم، حالانکہ اللہ کے علم کے دائرے میں تو سب کچھ ہے، محیط ہے، ہر کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اور جو کچھ روحوں نے کہنا تھا اس کا بھی اللہ کو علم تھا. جی عالم ارواح میں جب سوال کیا گیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی. تو اس میں کیا حکمت تھی؟ کیا اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ سوال کر کے کیا جواب تو آپ معلوم تھا، اور سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں الہ العالمین آپ ہمارے رب ہیں. تو ایک پیدا ہونے سے پہلے ایک عہد لینا مقصود تھا یا کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ما سبق اس کا بھی علم ہے جی، اور جو آئندہ آنے والا اس کا بھی علم ہے، ہے، لیکن اپنے انہی بندوں کو، اسی بندے کو جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، وہ خود بھی اس کو تعلیم دے رہا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو یہ دیکھ کہ یہ میں نے تیرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اور اب میں بحیثیت رب پوری کر رہا ہوں تمام احتیاجات کو. ہم تو ڈاکٹر صاحب ایک کسی کو چھوٹا سا پین دے دے نا تو 2 دفعہ 3 دفعہ کہیں گے میں نے تمہیں پین دیا تھا، کیا جتانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی غرض نہیں ہے، لیکن وہ اس بندے کی تعلیم دے رہا ہے کہ تو سوچ تو صحیح نا، جب میں نے تجھے بنایا تھا لم تکن شیئا، تو کچھ نہ تھا، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے تجھے اس مٹی سے بنایا. کتنی میں نے تیرے ساتھ خصوصی معاملہ کیا ہے جو کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں کیا. ان کو تو میں نے کہا کون فیکون، تجھے ایسے نہیں کیا. تو پھر بھی اس کے بعد اگر تو مجھے اپنا رب اور وہ معبود نہ مانے تو پھر اس عقل کو جو میں نے تجھے دی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے سوچ تو ان فی خلق السماوات والارض، تیری تخلیق ان ساری تخلیقوں سے بڑی ہے اور میں نے خصوصی تیری تخلیق کی ہے. اشرف پھر بھی کہا ہے نا، پھر بھی تو نہ مانے تو پھر تو آسان ہے سمجھنا کہ یہ ناشکرہ ہے. تو یہ اصل اللہ تعالیٰ کا اللہ نے گھٹی میں بات ڈالنا چاہیے کہ یہ کہ میں تمہارا رب بالکل، یہ کبھی نہ بھولنا، یہ کبھی نہ بھولنا. اور جو اس طرح سے ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں ارشاد فرمایا کہ سوال وہ جھنجھوڑنے کے لیے القاریت ملقاریت وما ادراک ملقاریت. جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسلوب یہ ایک انسانی اسلوب بھی ہوتا ہے. آپ جب کبھی کسی کو اتنا جھنجھوڑنا چاہتے ہیں یا اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس انداز میں ایک سوال کیجئے کہ وہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. جب وہ متوجہ ہو جائے گا پھر اپنی بات کیجئے. واہ، یہ دیکھیے اساتذہ بھی ایسے کرتے ہیں. ایجوکیشن کی بیسک یہ ہے
کہ آپ جب اپنا سبق شروع کریں تو اس کو ایسے ہی نہ شروع کر دیں، یا اس کو پچھلے لیسن کے ساتھ ریلیٹ کر دیں، یا کوئی ایسی بات کریں کہ وہ متوجہ ہو جائے. اور میرے ساتھ سعودی عرب میں یہ ہوا، جی اور میں نے وہاں اپنے یہ جو ہمیں اسلوب سکھایا گیا تھا، میں نے ایک ایسی چھوٹی سی کہانی سنائی. وہ سعودی بچے جو اپنے سعودیوں کے قابو نہیں آتے، میرے اجمی کے سامنے دم بخود بیٹھے تھے. میں بیچ میں سے روک دیتا تھا، وہ جب میں روک دیتا تھا وہ کہتے استاد نعم بعد صحیح. تو وہ یہ کہتے تھے. تو یہ اللہ کا بھی یہی ہے کہ وہ ما ادراک، تو کیا احاطہ کر سکتا ہے اس کا جو میں نے چیز بنائی ہے القاریہ، تمہیں کیا پتہ. پورا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن آگے دیکھ آگے کیا ہے، آگے اس کا جواب خود ہی عنایت فرمایا ہے. توجہ کیپچر کرنے توجہ کے لیے، جھنجھوڑنے کے جی لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سوال کرنے سے انسان کی دانش کا بھی تو اندازہ ہو جاتا ہے. میں تو اکثر یہ آپ کی اجازت سے عرض کروں گا کہ کسی انسان کی شخصیت کو اگر جانچنا ہو، ماپنا ہو، میں کہتا ہوں ایک سوال کافی ہے. ایک سوال کے جواب میں جب وہ بولے گا آپ کو ایکس رے ہو جائے گا کہ علم کتنا ہے، تربیت کتنی ہے، خاندان کیا ہے، کس ماحول میں پرورش ہوئی، کس ماحول میں پھر براٹ اپ ہوئی. تو یہ سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے ایک سوال کرنے سے. اس لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بڑے بڑے ذمہ داریوں پر کسی کو سونپا جاتا ہے یا لگایا جاتا ہے تو وہاں ان کے انٹرویوز میں یہ نہیں ہوتا کہ فلاں صوبے کا صدر کون ہے، وزیر اعلیٰ کون ہے، گورنر کون ہے. ایک سوال کیا جاتا ہے اور اس سوال سے پھر اس جواب سے اخذ کیا جاتا ہے کہ علمیت کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ سوال واقعتاً آدھا علم ہے، اس کے بغیر ہم کسی طرح سے بھی نہ انفس و آفاق کے بارے میں جان سکتے ہیں، نہ دین کے بارے میں جان سکتے ہیں، نہ شریعت کے بارے میں جان سکتے ہیں. تو سوال ہی بنیاد ہے ہماری. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بات کی جاتی ہے جی کہ کویسچن از یور پرسنالٹی. یس سیدھی سی بات ہے. اور انگلش میں تو کہا جاتا ہے نا فیس از یور انڈیکس آف یور مائنڈ. یس ٹھیک ہے نا. تو آپ کا پورا جسم، فیس سے یہ مراد نہیں ہے، پورا جسم ہے آپ کا. زبان جو ہی ایک لفظ بولے گی فوراً پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے یہی استاد عبدالفتاح ابو غدہ، وہ جب شروع کرتے تھے وہ ایک جملہ بولتے تھے. وہ جملہ یہ تھا کہ ما فعلت خیرا فهو من اللہ وما اخطأت فمن نفسی. میں نے جو خیر کا کام کیا ہے وہ اس کی توفیق سے کیا ہے، اور جو اس میں غلط بات ہوئی ہے اس میں میرے نفس کا دخل ہے. یہ جملہ کس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے؟ اللہ. یہ اس شخصیت کے بارے میں ہے شخصیت کہ وہ ہے کیسی. ہے کیسے. آج تو کہتے ہیں میں اور میں، میرا فہم یہ کہتا ہے، میرا ادراک یہ کہتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اللہ کی توفیق سے، اور جو غلطی ہوئی ہے اس میں میرے نفس کا دل. میں تو ہے ہی شیطان. جی جی بالکل. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں ایک مرتبہ دربار رسالت میں دوبارہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ مائدہ ہے. آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، اور ناظرین کرام یہ قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے. ڈاکٹر صاحب آج کے سبق میں جو دوسرا پہلو ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ یہ میری ذات کا حصہ نہیں ہیں. سب یہ خاص ٹرمینالوجی ہے جو کلام اللہ میں استعمال ہوئی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم اگر اس دور کا جائزہ لیں جی جس وقت قرآن نازل ہوا، اس وقت جو مخاطب تھے یہ ان کی ٹرمینالوجی ہے. اچھا. وہ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. اب اس کو اس دور میں ذرا تھوڑا سا لوگوں کے لیے مشکل ہے سمجھنا، لیکن اس دور میں لوگ سمجھتے تھے بحیرہ کیا ہے،
وہ صاحبہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، حام کیا ہے، اس لیے ان میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، یہ آپ نئی کس طرح کیا لائیں. تو یہ اس وقت نہیں تھی، آج ہمارے لیے ہو سکتا ہے یہ. تو دیکھیے، ایک اس وقت رومن امپائر تھی اور ایک ایرانین، دونوں اپنی ثقافت، کلچر، تہذیب کے عروج پر تھے. لیکن یہاں جہاں قرآن نازل ہوا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کو آج ہم اس طرح سے تو پکارتے ہیں کہ دور جاہلیت. اب آپ دیکھیے کہ دور جاہلیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے جی، وہ کیا ہے کہ وہ بحیرہ، وہ جانور ہے. اچھا، اس کے متعلق ان کا اعتقاد کیا بن گیا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتا ہے. اچھا، ان آیات سے، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ شاعر اللہ کا ذکر فرما چکے ہیں کہ بیت اللہ وہ شاعر اللہ ہیں، وہ ہدی جو ہیں، وہ قلادے جو ہیں، جی، اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہ جو تمہاری ٹرمنالوجی ہے جس کا تعلق جانوروں کے ساتھ تم نے یہ عقیدہ وہ بنا لیا ہے، تو اس کی بات کی گئی ہے، انہی کی زبان میں کی گئی ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ بحیرہ جو ہے دراصل وہ اونٹنی ہے. اس کو آج کے دور میں ذرا میں اس کو ایکسپلین کر دوں. بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کے ہاں 5 بچے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، ان میں سے جو آخری بچہ ہے وہ میل ہوتا ہے. اچھا، اب وہ جو میل بچہ ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد ان کے ہاں یہ ایک قدیم دور سے ان کی یہ ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ اس اونٹنی کو اب ہم آزاد کر دیں گے. یہ آزادی سے چرے چگے، جہاں جائے، پانی پیے، کسی گھاٹ پہ جائے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو آزاد کر، کیونکہ اس نے 5 بچے دیے ہیں، اور اس کا جو آخری بچہ جو تھا وہ نر تھا، اس کو وہ ذبح کر دیتے تھے اپنے خداؤں کے آستانے پر. اچھا، اس کو بحیرہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو، اللہ کے لیے تو کر نہیں رہے، ذبح تم نے کیا ان کے اپنے خداؤں کے آستانے پر، تو یہ بحیرہ جو ہے یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے، یہ تم نے خود ہی کر لیا ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد ایک اور اصطلاح ہے اور وہ ہے صائبہ. یہ بھی اسی طرح کا ایک لفظ ہے. اس دور میں ذرا لوگوں کے لیے جو عربی نہیں جانتے زیادہ ہی مشکل ہے، لیکن میں آسان زبان میں اس کو بتا دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ وہ اونٹ یا اونٹنی، دیکھیں یہ جانور چونکہ صحرا میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ ان کا تو بزنس ہی یہی تھا، اونٹ پالتے تھے، اونٹنیاں اور بکری، یہ ان کا بزنس تھا، اور تو کوئی ان کا بزنس نہیں تھا. تو ان اونٹ اور اونٹنی وہ منت مان لیتے تھے کہ یہ اس کو میں کیا کروں گا، مجھے اگر فلاں خوشی ملی تو میں اس کو خداؤں کے آستانے پر ذبح کر دوں گا. اچھا، یا وہ بیمار تھا، اگر مجھے شفا مل گئی تو میں اس کو ایسا کر دوں گا. یہ ساری چیزیں جو اپنی مشکلات، لیکن اس کو کرنا، لے کر جانا اپنے ان خداؤں کے آستانوں پر ذبح کرنا ہے، اللہ کے لیے ذبح نہیں کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا جی شفا کے لیے اور منت مانی ہوئی ہے وہ پوری کرنی، تو اس کے لیے یہ اونٹنی جب وہ 10 بچے دے دیتی تھی، 10 بچے اس نے دے دیے ہیں، اور اب وہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنی محترم ہو گئی ہے کہ اس کو اب ہم نہ اس کا دودھ پئیں گے، نہ اس کو کوئی تکلیف دیں گے، اس کو آزاد کر مقدس سمجھتے تھے. اور یہ بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اونٹ ان کے جو ہیں وہ صحرا میں چلتے چلتے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر جاتے تھے، لیکن ان کا یہ جو اونٹ ہے یا اونٹنی ہے وہ ان کو یاد ہوتا تھا کہ اس نے 10 بچے دیے، تو پھر وہ اس کو یہ آزادی دے دیتے تھے. اس کو یہ ہے صائبہ. وسیلہ کیا ہے، جو سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ، وسیلہ کیا ہے کہ وہ بکری بھی ان کا ہی وہ تھا. وہ اس کا اگر پہلی دفعہ ہی اس کا بچہ میل ہو گیا ہے تو اس بچے کو وہ ذبح کر دیتے تھے. کس کے لیے؟ اپنے ہی آستانوں پہ، ان کے لیے. اور اگر وہ فیمیل پیدا ہوا ہے تو اس کو وہ اپنے لیے رکھ لیتے تھے. اچھا، اس کو جو ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ
جو حام ہے، جی حام اصل میں وہ اونٹ ہے جو بہت بوڑھا ہے اور اس کا پوتا بھی سواری کرنے کے قابل ہو گیا ہے. اچھا وہ اونٹ، اس کو وہ حام کہتے ہیں، سواری کرنے کے وہ قابل ہو گیا ہے. اور یہ اونٹ جو ہے اتنا بوڑھا ہے کہ اب اس کو وہ آزادی دے دیتے تھے، کیونکہ اس کی 2 جنریشن آ گئی ہیں نا، تو وہ سمجھتے تھے یہ بڑا محترم ہے. اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر یہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے پوتا ہو گیا ہے یا اس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو گئے، اچھا تو اس کو وہ حام کہتے تھے، اس کو وہ آزاد کر دیتے تھے. ٹھیک. تو گویا یہ شرک کے تصورات تھے بالکل ایسے. جس کی اللہ نے نفی کی ہے. جی ہاں، جی بالکل. یہ ہے. بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحب جی یہ جی. میں آج کے دور سے اس کو ریلیٹ کرتا ہوں. جی جی آج کے ہمارے مسلمان اس سے بھی بڑے بڑے اپنے عقیدے خراب کر چکے ہیں. صحیح. پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اپنا وہ جوڑتے ہیں. ہاں جی ہاں تو اللہ نے یہ سمجھایا کہ نہیں، میرے ساتھ کسی کا جوڑ نہیں تو کچھ نہیں. جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کرام، بڑی اہم گفتگو تھی. ڈاکٹر اقبال نکیانہ ہمارے مہمان تھے اور انتہائی فکر انگیز گفتگو کہ سوالات کون سے کیے جا سکتے ہیں، کب کیے جا سکتے ہیں، حکمت کیا ہے سوالات کی، پھر اس سے ہمیں اگر علم کی روشنی میسر آتی ہے پھر تو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہیں سوالات. اور اگر ہمارے فکر و عمل کی کوئی تطہیر نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی، یا سوچنے سمجھنے میں ہمیں کوئی اس کا فیضان نصیب نہیں ہوتا، تو ایسے سوالات کرنے سے احتراز کیا گیا ہے. یہ حکم دور نبوی میں بھی تھا اور آج بھی اپنے اساتذہ سے ہمیں وہ سوال نہیں کرنے چاہیے جس کا تعلق ہماری زندگی سے نہ ہو، فکر و عمل سے نہ ہو، ہماری شریعت سے نہ ہو، ہماری شاہراہ زید سے نہ ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سوالات وہ کرنے چاہیے جس کا ہمیں علم نہیں ہے اور اس علم کی آگہی کی ہمیں احتیاج ہے، ہمیں ضرورت ہے، تو ضرورت کے تحت سوالات کی ممانعت نہیں ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی بائیں جانب بیٹھی ہوئی بیٹی کنزہ آصف سے میں عرض کروں گا کہ وہ بارگاہ نبوی میں کلام پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھے کو درد الفات، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا
کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم